جس وقت یہ آرڈر تھے کہ جاہدوا باموالکم و انفسکم بھی ہے، تو اس میں نبی علیہ السلام نے جس وقت آرڈر دیا کہ سارے لشکر کو بھی آپ نے سامان سے بھی لیس کرنا ہے، جس کے پاس جتنا مال ہے وہ لے آئے اللہ کے تعالیٰ کے راستے میں، تو اس وقت بھی آپ اگلی لائن میں دیکھ رہے ہوں گے ابو بکر، عمر، عثمان، ان کے نام جو ہیں وہ ٹاپ پہ لکھے ہوئے ہیں۔ وہ اس وجہ سے لکھے ہیں کہ انہوں نے سب سے زیادہ صدقے کے اندر حصہ لیا۔ صدقے کے اندر انہوں نے کس طریقے سے حصہ لیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے پورے گھر کا سامان جو ہے اس کو سمیٹ کے لے آئے، یعنی ان کے پاس جتنی جمع پونجی تھی، جتنا گھر کا سامان تھا جو کہ جنگ کے اندر یوز ہو سکتا تھا، سب کچھ لے آئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا جی، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ تو یہ بھی ہسٹورینز نے لکھا کہ یہ اتنی بڑی بات تھی جس کو سمجھ لیجئے بعد میں علامہ اقبال نے بھی لکھا، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یعنی انہوں نے قرآن پاک کے آرڈر کے اوپر ایسا عمل کیا کہ کچھ نہیں چھوڑا اپنے گھر کے اندر، ہر چیز سمیٹ کے لے آئے کہ یہ میرا سب کچھ ہے اور یہ اللہ کے راستے میں حاضر ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی اس دن کوشش کی کہ میں حضرت ابو بکر سے آگے نکل سکوں، لیکن جب وہ لے کے آئے اپنا مال تو وہ آدھا مال لے کے آئے، جب آئے تو دیکھا تو وہ تو پورا مال لے آئے ہوئے تھے حضرت ابو بکر صدیق، اور وہ سمجھ لیجئے بتایا جاتا ہے کہ وہ پھر اس حوالے سے انہوں نے ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں مشہور ہیں، آئی ڈونٹ نو اس میں کتنی اوتھینٹسٹی ہے، لیکن ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابو بکر ہم آپ سے آگے نہیں نکل سکتے اس طرح کی نیکیوں میں۔ تو یہ بھی ہوا۔ پھر اسی طریقے سے یہ آرڈر جب حضرت عثمان تک پہنچا کہ انہوں نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے، تو حضرت عثمان سب کو پیچھے چھوڑ گئے اس حوالے سے، یعنی نمبرز کے حوالے سے۔ انہوں نے کیا کیا، سمجھ لیجئے 300 اونٹ لے کے آئے وہ، اور 300 اونٹ بالکل سمجھ لیجئے فل تھا ساز و سامان سے، جنگی سامان سے بھی اور دیگر سامان ہر لحاظ سے۔ 300 اونٹ لے کے آئے اور انہوں نے 1000 دینار بتایا جاتا ہے، 1000 دینار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے ایک چادر تھی یا جھولی کے اندر ان کے ڈال دیے، اور نبی علیہ السلام وہ ان دیناروں کو الٹ پلٹتے رہے اور کہا، جو مشہور ہے روایت اس حوالے ترمذی اور دیگر کتابوں کے اندر بھی، یا ہسٹورینز نے بھی اس کو لکھا کہ آج کے بعد اگر عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے تو ان کے لیے یہی کافی ہے ان کے لیے۔ اور کئی روایتوں کے اندر نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کے لیے اس وقت بہت زیادہ دعائیں بھی کی، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں بھی کی، جو ہسٹورینز نے اس کو لکھا۔ تو حضرت عثمان نے، بلکہ ایک اور بڑی دردناک آپ کو بات بتاتے ہیں اس حوالے سے، کہ حضرت عثمان کا جب محاصرہ ہوا تھا نا، ان کو شہید کرنے کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے، تو اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں حضرت عثمان اور مسلمانوں کو احسان گنواتے ہیں، اور ان کو بتاتے ہیں کہ تم بتاؤ مجھے کہ جس وقت وہ ایک کنواں تھا بیر روما کا، وہ کس نے دیا تھا، وقف کس نے کیا تھا مسلمانوں کے لیے؟ تو وہ مسلمانوں کو اس وقت ڈرا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ میرے کتنے احسانات ہیں۔ اور اس وقت غزوہ تبوک کے حوالے سے بھی حضرت عثمان نے آواز دی کہ تمہیں یاد ہے جب جیش اسرت اس کو کہتے تھے، جیش اسرت اس کو اس وجہ سے، ایک دوسرا نام غزوہ تبوک کا ہے جیش اسرت، یعنی یہ بہت تنگی والا اور مشکلات والا اسرہ تھا، سمجھ لیجیے جیش تھی یا جنگ تھی، غزوہ تھا۔ تو اس وقت حضرت عثمان نے اپنی چھت سے باغیوں کو یا جو بھی بلوائی تھے ان کو دیکھ کے فرمایا، کیا تمہیں یاد نہیں ہے جب نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ جیش اسرت میں یا جنگ تبوک کے اندر جو بھی اس مسلمانوں کو مال سے لیس کرے گا، جنگی تیاری میں حصہ لے گا بڑے لیول پہ، تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو یہ میں نے نہیں کیا تھا، سب نے وہاں پہ گواہی دی، صحابہ نے بھی اور باقی لوگوں نے بھی، کہ واقعی یہ آپ نے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور بھی دیگر انہوں نے اپنی نیکیاں گنوائیں، اور ایون یہاں تک بھی ایک روایت کے اندر آتا ہے گنوایا کہ جس وقت احد پہاڑ کے اوپر یا کسی ہرہ کے اوپر، ہرہ پہاڑ کے اوپر نبی علیہ السلام اور میں، ابو بکر اور عمر کھڑے ہوئے تھے، تو اس وقت کیا نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہداء ہیں، تو میں ان میں کیا شہداء میں شامل نہیں؟ یعنی اللہ کی کے راستے کی گواہی دینے والا، یا پھر نبی علیہ السلام نے مجھے شہادت کی بشارت دی ہوئی ہے کہ میں اس کے راستے میں شہید ہوں گا۔ تو یہ سب انہوں نے اس وقت بھی گنوایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غزوہ تبوک کی اتنی اہمیت تھی صحابہ کی زندگیوں کے اندر کہ جب لوگ ان کو شہید کرنے بھی آئے ہوئے ہیں تو وہ اس اپنی نیکی کا جو غزوہ تبوک کے اوپر کی یا جیش اسرت کے اوپر کی یا اسرہ کے اوپر کی،
اس کو بھی لوگوں کے سامنے واضح کر رہے ہیں کہ میں ہوں وہ شخص جس نے اس وقت اس لشکر کے لیے سب سے بڑا کام کیا تھا. تو یہ سمجھ لیجئے اتنی بڑی نیکی تھی اس غزوہ تبوک کے اندر, کیونکہ قرآن میں بھی آرڈر اس کے لیے اسپیشلی اترا تھا اور نبی علیہ السلام نے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ جنت کی بشارتیں دی تھیں. تو اسی طریقے سے پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بتایا جاتا ہے, انہوں نے بھی 200 اوقیہ چاندی جو ہے یعنی چاندی کی بہت بڑی مقدار جو ہے انہوں نے دی. پھر اسی طریقے سے عاصم بن عدی کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے 70 وسق جو ہے نا وہ کھجوروں کے دیے, یعنی آج کے حساب سے دیکھیں تو 9-10 ہزار کلو کے حساب سے یہ کھجور بنتی ہے, یعنی کئی ٹن کھجور جو ہے انہوں نے نبی علیہ السلام تک کے سامنے پیش کی. اور اسی طریقے سے یہاں تک کچھ لوگوں نے لکھا کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی مزدوریاں کر کے کھجوریں تھوڑی تھوڑی لے کے آئے نبی علیہ السلام کے پاس. تو جب منافقین نے چیزیں دیکھی تو بڑا ہنسے وہ, اور انہوں نے مذاق اڑایا مسلمانوں کا کہ یہ ان چیزوں سے مقابلہ کریں گے کیسر روم کا. تو یہ پھر سمجھ لیجئے کہ منافقین کا یہی کام رہا ہے, آج بھی یہی ہے, اس وقت بھی یہی تھا کہ جب کوئی تھوڑا سا کسی کے پاس اسلحہ ہو, تھوڑی سی ٹیکنالوجی ہو, یا پھر کفار کے لیول کی ٹیکنالوجی نہ ہو, جیسے اس وقت کیسر روم کے پاس نہیں تھی, کیسر روم کے پاس تھی اور مسلمانوں کے پاس نہیں تھی, تو وہ مذاق ہی اڑاتے تھے, کسی کی بھی وہ خلوص نہیں دیکھا کرتے تھے. تو آپ بھی یہ چیز دیکھیں کہ آپ نے بھی اللہ کے راستے میں کیا لگایا آج تک, ہم نے کیا لگایا ہے اللہ کے راستے میں آج تک, یا اپنے مسلمان بھائی جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں, جانے دیتے ہیں, ہم نے ان کی کس لحاظ سے کس لیول پہ مدد کی ہے کہ ہم کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے کچھ اعمال کے اندر یہ ایسے اعمال بھی لے کے جائیں کہ ہمارے مسلمان بھائی جس وقت مر رہے تھے تو ہم نے ان کو پانی پہنچانے کے لیے, اسلحہ پہنچانے کے لیے یا اور چیزیں پہنچانے کے لیے اپنے لیول پہ کیا کردار ادا کیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف آپ سے, آپ کی جو ہمت اللہ نے آپ کو دی ہے, جتنا مال آپ کو دیا ہے, آپ اس کے مکلف ہیں. یعنی کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کو کس صحابی کی کیا ادا پسند آئی ہو کہ چند کھجوریں جو ہے وہ کس صحابی کے بڑے سارے مال کے اوپر غالب آ جائیں. یہ بھی سوچئے نا, یعنی جیسے بتایا جاتا نا ایک مرتبہ کسی صحابی کے بارے میں کہ انہوں نے ایک باغ کے اندر ساری رات محنت کر کے چند کھجوریں لیں اور نبی علیہ السلام نے پھر وہ اس سارے مال کے اوپر بکھروا دی کہ اس سارے مال میں برکت ہو جائے. تو ان کے پاس تھا ہی وہی کھجوریں. تو آپ کے پاس جو ہے اللہ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا چیزیں, کیا مال کہاں رکھا ہوا ہے, اللہ کو پتہ ہے. تو اگر آپ اس میں سے لگائیں گے نہیں اللہ کے راستے میں تو سمجھ لیجئے کل کو آپ پکڑے بھی جا سکتے ہیں, ہم بھی پکڑے جا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پکڑ سے جو ہے وہ محفوظ رکھے.